ممبر رسول پہ تشریف فرما، علماء کرام و باوقار شورائے اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی حبیبک و نبیک و شفیعک و رسولک و حبیبنا و نبینا و رسولنا و غوثینا و غیاسنا و مغیثنا و اولانا و مولانا و ملجانا و مشدری طاقت صدورنا و منبع قوت علومنا و مقضی طاقت آرائنا و مصطفانا و مجتبانا و مرتدانا و سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آله وصحبه وحزبه وذريته وملته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الحبيب العدو الأمين الكريم۔ حضرات محترم، جو لوگ آرام سے بیٹھے ہیں وہ اطمینان و سکون کے ساتھ بیٹھے، اور تھوڑی دیر کی میری گفتگو ہوگی، آپ حضرات سماعت فرمائیں، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ ہندوستان کے کسی خطیب سے یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ تھوڑی دیر اور گفتگو کیجئے، اس لیے مجھے اپنا ادھیکار ہے کہ میں 10 منٹ میں اپنی تقریر ختم کر دوں، اور یہ بھی ادھیکار ہے کہ صبح تک کور اجالے کے لیے ترسے گا، صبح تک کور اجالے کے لیے ترسے گا، ہم اگائیں گے اسی رات کے بن میں سورج، رنگ الفاظ و معنی کے نکھر اٹھتے ہیں، رنگ الفاظ و معنی کے نکھر اٹھتے ہیں، جب سجاتا ہوں شبستان سخن میں سورج، اور میں نہ دوں گا کبھی قاتل کو مسیحا کا لقب، میں نہ دوں گا کبھی قاتل کو مسیحا کا لقب، ساری دنیا بھی اگر سر پہ اٹھا لی جائے، ساری دنیا بھی اگر سر پہ اٹھا لی جائے۔ حضرات محترم، جو لوگ آرام سے بیٹھے ہیں وہ آرام سے بیٹھے، چونکہ ابھی ہندوستان میں جو مسلمانوں کا وقت گزر رہا ہے، اگر ہم نے اس وقت کو بچا کر نہیں رکھا تو دنیا آپ کے سر کو دھڑ سے الگ کر دے گی۔ دنیا میں اگر اس وقت کوئی مظلوم قوم ہے تو وہ قوم مسلم ہے۔ ساری پوری دنیا کی ساری تحریکیں اگر کسی قوم کو ملیہ میٹ کرنے کا روزانہ ایک نیا پلان لا رہی ہے تو اسی قوم کا نام ہے قوم مسلم۔ یا آپ یقین جانیے، یہ جھنڈے لہرا کر بھی اگر نعرہ لگائیے گا تو اس سے کامیاب نہیں ہو پائیے گا، اگر آپ ہواؤں کو لہرا کر بھی مستی کا اظہار کیجئے گا تو اس سے کامیابی نہیں ملے گی، اس لیے کہ خود اللہ
ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، کہ کسی بھی قوم کی حالت اللہ تعالیٰ اس وقت تک نہیں بدلتا ہے جب تک کہ وہ قوم خود اپنی حالت کو بدلنے کے لیے تیار نہ ہو جائے۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہم بہت کامیاب ہیں تو یہ آپ کی بھول ہے۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ میرے پاس 10 گاڑیاں ہیں تو کامیابی میرے پاس ہے تو آپ یقیناً بے وقوفوں کی جنت میں رہ کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ میرے پاس زمین اور پراپرٹی اور بینک بیلنس ہے تب آپ کامیاب ہیں تو یہ آپ کی کامیابیوں کی وجہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس قوم کی کامیابی اس وقت ہے کہ یہ قوم مکمل طریقے سے مومن ہو جائے۔ ہم نے اپنی خطابت کے درمیان نعرے تو بہت لگائے ہیں مگر جی چاہتا ہے کہ یہ سب چھوڑ دوں، اس لیے کہ آج میری قوم سننا نہیں چاہتی ہے۔ یہ نعرہ گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا، جب میری قوم کو سجدہ کرنا چاہیے تو میری قوم کھڑی ہو جاتی ہے، اور جب ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ ہم رکوع میں آ جائے تو میری قوم رکوع لیے بغیر سجدے میں چلی جاتی ہے۔ سجدہ تو پا لیا جائے گا، رکوع تو پا لیا جائے گا، مگر پوچھئے ان علماء کرام سے آپ کی نماز نہیں ہوگی، پہلے نیت کرو، پھر تکبیر تحریمہ کے ساتھ اپنے ہاتھ کو ناف کے نیچے باندھ لو، پھر ثنا پڑھو، پھر سورہ فاتحہ کی تلاوت کرو۔ اسی طریقے سے ترکیب کے بعد ترکیب، ترتیب کے بعد ترتیب جب تک نہیں ہوگی سجدے تو ہوں گے مگر نماز ادا نہیں ہوگی، رکوع تو پا لیا جائے گا مگر نماز نہیں ہوگی۔ آج دنیا آپ کو تباہ کر رہی ہے اور ہم ہیں کہ سوچنے کو تیار نہیں ہے، ہم ہیں کہ سوچنے کو تیار نہیں ہے۔ اے مسلمانوں غور سے سنو، اب دیکھیے آج جب مؤذن مسجدوں کے میناروں سے آواز دیتا ہے حیا علی الصلاۃ، حیا علی الفلاح، ہم نبی کے نام پر سر کٹانے کو تیار ہوتے ہیں مگر سر جھکانے کو تیار نہیں ہوتے ہیں۔ یہ ہے میری قوم کی حالت۔ ہنسنے کا وقت چلا گیا، جتنا رو سکتے ہو رو، جتنا اپنی بے بسی پر اپنے ہاتھوں سے ماتم کر سکتے ہو تو کرو، اس لیے کہ ہم نے رونا چھوڑ دیا ہے تو یہ دنیا مجھ پر ہنسنے لگی ہے، امریکہ مجھ پر ہنستا ہے، رشیا میری ہنسی اڑاتا ہے، بریٹانیہ کے گول میز پر بیٹھے ہوئے بڑے بڑے سر والے لوگ اگر کسی قوم کے خیال کو ٹیبل پر سجائے ہوئے کاغذ میں اگر بری نظر سے دیکھتے ہیں تو میری قوم کے بیٹے ہیں۔ اگر روہنگیا کی سرزمین پر کسی قوم کو تباہ کیا جا رہا ہے تو میری قوم ہے۔ اگر گجرات کی گلیوں میں کسی قوم کی بہو اور بیٹیوں کو سڑک پر دوڑا دوڑا کر اس کی عزت سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے تو میری قوم کی بیٹیاں ہیں۔ آج وہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں۔ اگر مظفر نگر اور میرٹھ میں کسی کا خون پانی سے زیادہ سستا ہو گیا ہے تو میری قوم ہے۔ آج وہ قوم دیکھیے وہ میری قوم ہے، لیکن آپ کو جینا ہوگا تو جینے کے لیے آپ کو مرنا ہوگا۔ جب تک آپ یہ نہیں سوچیں گے کہ ہم مرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں تو دنیا آپ کو مارتی رہے گی، لیکن جس دن آپ نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ ہم جینے کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہیں بلکہ ناموس مصطفیٰ پر مرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں تو دنیا آپ کو کبھی نہیں مار سکتی ہے۔ میرا رشتہ اس قوم سے ہے۔ توجہ چاہوں گا علماء کرام کی، میں بھی چاہتا ہوں کہ بڑی سنجیدگی سے گفتگو کریں، وہ چاہتا ہے کہ چلاوے، وہ چاہتا ہے کہ چیخے، مگر آج میری قوم کی
जब तक रोते रहे हम कामयाब रहे, जब तक आंखों से आंसू बहते रहे हम कामयाब रहे। मगर ए इस्लाम के बेटे, आओ जरा हम अपनी तारीख का वो हिस्सा तो देखें जिस कौम के बेटों की तारीख, जिस कौम के आकाओं की तारीख ये रही हो कि तुम बेइस्मिल्लाह कहा और मुर्दे को जिंदा कर दिया हो, जिस कौम की तारीख ये रही हो कि कटोरे में आना सागर को समेट लिया हो, जिस कौम की तारीख ये रही हो कि मिट्टी को छू दिया हो तो सोना बन गया हो। आज वो कौम तबाह क्यों हो रही है? आज उस कौम को दुनिया तगड़ा तगड़ा कर क्यों मार रही है? आज हम इस बात में लगे हुए हैं, दुनिया ये चाह रही है कि इस कौम से गोश्त छीन लिया जाए तो ये कौम तबाह हो जाएगी। तो मैं उन लोगों को एक जुमले में पैगाम देना चाहता हूँ, अरे तू मुझको चाहता है कि इस्लाम के बेटों के प्लेट से गोश्त निकाल लिया जाए तो इस्लाम के बेटे मिट जाएंगे, इसलिए कि इस्लाम की तारीख गोश्त से नहीं चली है, इस्लाम की तारीख तो रोटियों से चली है, इस्लाम की तारीख तो पत्थरों से चली है। हमने गोश्त खाया है तब इस्लाम नहीं फैला है, बल्कि जब मुस्तफा ने अपने पेट पर तो पत्थर बांधे हैं तब इस्लाम आगे बढ़ा है। हमने लुक़्मा दर खाया है तब इस्लाम नहीं बढ़ा है, बल्कि जब हमने नामे जमी खाया है तब मरहब को पछाड़ा है, तब खैबर को उखाड़ा है। इसलिए आज शमशादुल कादरी दुनिया को साफ ज़बान में ये कहना चाहता है, अरे रशा ये सोच रहा है कि मुसलमानों के हाथों में कटोरे दे दिए जाए कि इस्लाम के ये कौम तबाह हो जाएगी, इस्लाम के बेटों को फकीर बना दिया जाए, इस्लाम के बेटों को फकीर और मोहताज बना दिया जाए ताकि ये कौम बर्बाद हो जाए। तो मैं कहना चाहूंगा, अरे तू मुझको चाहता है कि फकीर बना दे, तू मुझको चाहता है कि मुफलिस बना दे, और यहीं पर मैं आपसे भी कहूंगा कि ये इस्लाम कैसे चला है? क्या खनकते हुए सिक्कों से इस्लाम आगे बढ़ा है? तो खनकते हुए सिक्कों से आगे नहीं बढ़ा है, पैसों की बुनियाद पर आगे नहीं बढ़ा है, लोहे की तलवार के बुनियाद पर आगे नहीं बढ़ा है। इस्लाम तो मुस्तफा के किरदार की बुनियाद पर आगे बढ़ा है, इस्लाम तो सहाबा के किरदार की बुनियाद पर आगे बढ़ा है। ए इस्लाम मसलक के आला हजरत जिंदाबाद के नारा लगाने वालों, हमारे आला हजरत के कलम का पैगाम क्या था कि तेरा जाहिर भी इश्क नबवी का इनादार हो जाए, तेरा बातिन भी इश्क नबवी का इनादार हो जाए। जब मुअज्जिन की अज़ान की आवाज तेरे कानों के पर्दों से टकराए तो लोटा उठा ले, वजू कर ले, पानी भर ले, वजू कर ले और मुसल्ले पर जाकर अपना सर जबीने बंदगी बनाकर पेश कर दे। ये भी मसला के आला हजरत है। और यही नहीं, जब तेरा सर मस्जिद में झुके तो साथ ही साथ तेरा दिल भी खुदा की बारगाह में झुक जाए। ये मसला के आला हजरत है। जब इस्लाम के गाजियों ने, जब इस्लाम के आकाओं ने, जब इस्लाम के वफादारों ने, जब इस्लाम के शहजादों ने एक हाथ में कुरान रखा था और एक हाथ में मोहब्बत और सीरत की तलवार रखा था, तब इस्लाम आगे बढ़ता चला गया और इतना आगे बढ़ा था कि दरिया के लहरों को भी पसीना आ गया था। और शायर ने पुकार कर कहा था कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े है, गहरे सुमार में दौड़ा दिए घोड़े। नारे तकबीर, हाथ उठे नारे का जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नस्ल के आला हजरत जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत अल्लामा शमशादुल कादरी साहब किबला, नारे तकबीर। कैसे चला ये इस्लाम, कैसे बढ़ा इस्लाम? जब 40 साल की पाकीज़ा नबुव्वत की जिंदगी मेरे मुस्तफा ने मक्के में खामोश रहकर पेश किया है। 40 साल की जिंदगी, एक बात सुन लो, मेरे आका की पूरी जिंदगी 63 साल है। पूरा मजमा बोले मेरे नबी की पूरी जिंदगी 63 साल है।
نبی کا بچپن لاجواب ہے. جب تک پورا مجمع نہیں بولے گا میں آگے نہیں بڑھوں گا. دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے اور بولیے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ. تجھے شہیدوں کا واسطہ ہے، ہاتھ اٹھا کر بولو یا رسول اللہ. علی اصغر کی مظلومیت کا واسطہ ہے، محبت سے بولو یا رسول اللہ. 40 سال کی زندگی اگر شمشاد القادری اپنے اس 20 اور 25 سال کی زندگی میں اگر پارسا ہو گیا تو کوئی کمال کی بات نہیں. اگر حافظ اصغر صاحب نے اپنی اس 30 اور 35 سالہ زندگی کی سرحد میں داخل ہو کر اپنے آپ پر اگر پارسائی کے جھنڈے لہرائے تو کوئی کامیابی نہیں. اگر شاعر اسلام اشرف فیضی صاحب نے اپنی اس 30 اور 40 سالہ زندگی کی سرحد میں داخل ہو کر اپنے آپ کو اگر تقوی شعار بنا کر پیش کیا تو کوئی کامیابی نہیں. مگر میرے مصطفیٰ نے ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا ہے، مگر 40 سال تک اسی مکے میں رہے. تو میرے نبی کا بچپن لاجواب ہے، نبی کا لڑکپن لاجواب ہے. میرے مصطفیٰ کی 25 سال کی گبرو اور کڑیل جوانی لاجواب ہے. اور 25 سال کی گبرو جوانی میں 25 سال کی کڑیل جوانی میں میرے مصطفیٰ نے 40 سالہ بیوہ خدیجہ سے شادی کیا اور شادی کر کے دنیا کو یہ بتا دیا کہ عورتوں کی عزت دنیا کے بنائے سنویدھان سے نہیں بڑھتی ہے، مصطفیٰ کے سینے پر نازل ہونے والے قرآن سے بڑھتی ہے. اے زندہ باد، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. پھر میں آپ سے باتیں کروں. 25 سال کی زندگی، 25 سال کی جوانی اور 40 سالہ بیوہ خدیجہ سے شادی کیا اور شادی کر کے یہ بتا دیا کہ کچھ لوگ اپنی بہو اور بیٹیوں کی خبر نہیں رکھتے اور اسلام کے بیٹیوں کی خبر لینے چلے ہیں. تو ایسے نادانوں سے کہہ دو کہ ہندوستان تیرے باپ کا نہیں ہے، ہندوستان ہمارے خواجہ پاک کا ہے. نکالی سینکڑوں نہریں کہ پانی کچھ تو کم ہوگا، مگر پھر بھی میرے دریا کی طغیانی نہیں جاتی. بجھی ہے شمع مسلم بارہا پھر جگمگائی ہے، یہ تارا ٹوٹ جاتا ہے درخشانی نہیں جاتی. حضرات محترم اب دیکھیے آگے. 25 سال کی گبرو جوانی اور 40 سالہ بیوہ سے شادی کیا اور 40 سال تک میرے مصطفیٰ چپ رہے. نبی چپ ہے، سب تعریف کر رہے ہیں. ابو جہل بھی بولتا ہے محمد کا جواب نہیں، ابو لہب بھی بولتا ہے محمد کا جواب نہیں. قریش کے سارے چہرے بولتے ہیں محمد کا جواب نہیں. 40 سال تک نبی لاجواب، 40 سال تک مصطفیٰ لاجواب. ارے انگلی اٹھانی تھی تو نبی کے بچپن پر اٹھاتے، انگلی اٹھانی تھی تو نبی کے لڑکپن پر اٹھاتے. اگر نبی کی عظمت پر انگلی اٹھانی تھی تو 15 سال اور 18 سال کی جوانی پر اٹھاتے. مگر میرے مصطفیٰ نے بچپن پیش کر دیا، نبی نے لڑکپن پیش کر دیا، نبی نے جوانی پیش کر دیا، اپنے 40 سالہ زندگی کو پیش کر دیا. گویا دنیا کو یہ بتا دیا، دنیا کو مصطفیٰ نے یہ پیغام دے دیا کہ جو نبی بچپن سے لے کر 40 سال تک بغیر نبوت کے اعلان کیے اتنا بے داغ رہتا ہے تو نبوت کے اعلان کے بعد کتنا بے داغ رہے گا. اتنے بے داغ ہے مصطفیٰ. اگر اردو زبان شعر و سخن میں سمجھنا ہو تو ایک ہی در ہے بریلی والے کا، وہ کمال حسن حضور ہے، یہ گمان نقش جہان ہے. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا.
تجھے یک نے یک بنایا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے حضرات محترم اب میں انہی چند کلمات کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں انشاءاللہ پھر کبھی اور اگر موقع ملا تو اسی موضوع پر اس سے آگے میری گفتگو ہوگی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ